سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاحزاب کی آیات ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. اور اس صورت میں جیسا کہ آپ الحمدللہ پہلے پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے رسول اور مومنین کو ایذا پہنچانا حرام ہے. اللہ کو ایذا پہنچانے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی اس کے ساتھ شریک بنائے. اللہ کو ایذا پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی زمانے کو گالیاں دے کہ زمانہ برا ہے. اس لیے حدیث میں آیا کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دیا کرو. انما الدہر وانا، کہ زمانہ تو میں ہوں، میں ہی تو ہوں جس نے رات اور دن بنایا ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے اولاد بناتا ہے یہ ایذا ہے. اللہ اولاد سے پاک ہے اور وہ کہے کہ خدا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا یہ ایذا ہے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا یہ ایذا ہے. اللہ کے فرمان پہ عمل نہ کرنا یہ ایذا ہے. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے نہ رکنا یہ ایذا ہے. اسی طرح جب اللہ کو ایذا حرام ہے تو اللہ کے رسولوں کو بھی ایذا حرام ہے. اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ کے رسول کے اندر کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی ایسی تہمت لگائے، اللہ کے نبی کے گھر والوں پر الزام لگائے جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزام لگا، یہ حضور کو ایذا پہنچی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے نبی کے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ اور پھر باتوں میں مشغول ہو جاؤ. اور اللہ کا نبی تو اپنے استحیاء سے نہیں فرماتے کہ چلے جاؤ، لیکن یہ بھی ایذا ہے. اللہ کے نبی کی نافرمانی جو ہے وہ ایذا ہے. اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرنا جو ہے وہ ایذا ہے. اللہ کے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا جو ہے وہ ایذا ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانا جو ہے حرام ہے اور بندہ کافر ہو جاتا ہے. ہاں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بغیر قصد کے، یعنی ارادہ نہیں ہے، قصد نہیں ہے، نیت نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا عمل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، اس میں کفر تو نہیں ہے لیکن وہ بھی گناہ ہے کہ تم نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور جو لوگ مومن ایمان والے مردوں کو یا ایمان والی عورتوں کو ایذا پہنچاتی
کیا معنی ان پہ تہمت لگاتے ہیں؟ وہ گناہوں سے وہ بیچاری پاک ہے لیکن زنا کی تہمت لگا دی، وہ چوری سے پاک ہے چوری کی تہمت لگا دی، یہ ایذا ہے اور یہ ایذا بھی حرام ہے۔ ان احکامات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پردے کے احکام بھی اجمالاً بیان فرما دیے کہ پہلا پردہ تو یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر رہے، باہر نہ نکلے۔ دوسری بات یہ ہے اگر کوئی چیز مانگے یا بات کرے تو پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے بات کرے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ اگر کوئی مجبوراً باہر جانا پڑے تو لمبی چادر لے کے سر سے پاؤں تک بدن کو چھپائے، صرف ایک آنکھ ظاہر کرے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ بھی مومنات کو ایذا کا باعث ہے کہ بعض منافقین اور بعض آوارہ لوگ جو تھے وہ عورتوں کو چھیڑتے تھے، لیکن اگر پردہ ہوگا، احتشام ہوگا، وقار ہوگا، عزت ہوگی تو لوگ سمجھیں گے کہ بھی یہ عزت والی عورت ہے، اس کو نہ چھیڑا جائے۔ تو یہ بھی نوع من الایذاء۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یسألک الناس عن الساعۃ، لوگ آ کے حضور آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی۔ یہ بھی ایذاء ہے کہ جس کس چیز کا علم اللہ نے نہیں دیا ہے بحث کرنے کا کیا فائدہ۔ قیامت برحق ہے لیکن کب ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ یہ علم اللہ تبارک و تعالی نے نہ کسی پیغمبر کو دیا، نہ رسول کو، نہ نبی کو، نہ ملک کو، نہ صحابی کو، نہ ولی کو، کسی کو نہیں دیا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعۃ، اسی کے پاس قیامت کا علم۔ ہاں اللہ نے یہ بتلا دیا کہ پوچھتے ہو سکتا ہے قریب ہو، اور قریب کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں قریب۔ قریب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز کی مدت 10,000 سال ہے، 8 گزر جائیں تو باقی تھوڑے رہ گئے۔ اور دوسرا قریب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا جانے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے، تو جو چیز آنے والی ہو وہ قریب ہوتی ہے، جو جانے والی ہو وہ دور ہوتی ہے۔ اب آپ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو جب آپ نے سفر شروع کیا تو گویا مدینہ قریب آ رہا ہے اور مکہ مکرمہ دور ہو رہا۔ اسی طرح دنیا کا ایک سفر جاری ہے، دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، تو ہر آنے والی چیز جو ہے وہ قریب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ اپنے والدین باوجود اس کے کہ ان کے والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے طریقوں پہ چلتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہیں، عبادت اوثان و اصنام میں مبتلا ہیں، اللہ کی توحید پہ نہیں آتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے قیامت میں جہنم کا عذاب تیار ہے، اور پھر ان کے لیے نہ کوئی فریاد رس ہوگا نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، اور قیامت والے دن میں خود نادم ہوں گے اور شرمندہ ہوں گے اور کہیں گے کہ مولا ہم نے اپنے ان بڑوں کی اطاعت کر کے گمراہ و برباد ہو گئے، آپ ان کو دوگنا عذاب دیں۔ اس کا اس آیت میں جواب نہیں ہے، لیکن دوسری آیت میں جواب ہے، قال لکل ضعف، اللہ فرمائیں گے ہر کسی کے لیے عذاب ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تھوڑا ہے کہ کوئی بڑا ہو کے چھوٹ جائے گا۔ جس نے بھی شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، بت پرستی کی ہے، وہ لازم جہنم میں رہے گا اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم۔ اس کے بعد اللہ نے پھر ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچایا۔ خبردار تم میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو ایذا نہ پہنچانا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ واقعہ یہ تھا کہ ان موسیٰ علیہ السلام کان رجلا حییا ستیرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ بہت بڑے باحیا تھے اور آپ پردے میں جا کے غسل کرتے تھے، قوم سے دور جا کے غسل کرتے تھے۔ قوم کی عادت تھی کہ مرد ایک دوسرے کے سامنے ننگے نہاتے تھے، عورتیں ایک دوسرے کے سامنے ننگی نہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ گوارا نہیں کرتی۔ اب دشمنوں کو موقع ملا تو انہوں نے الزام لگا دیا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے، مانا ہے کہ کوئی آپ کے بدن پہ عیب ہے،
آپ کو یا تو برس کے داغ ہیں یا آپ آدر ہیں، آدر مانا خصیتین بڑھ گئے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہے جس کو چھپاتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، کپڑے پتھر پہ رکھ دیے، اللہ نے حکم دیا پتھر کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تو کپڑے پتھر لے کے بھاگ رہا ہے، اور تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے دوڑ رہے، صوبی حجر صوبی حجر صوبی حجر، بھئی پتھر رک جا رک جا رک جا میرے کپڑے دے۔ لیکن پتھر این اس جگہ پہنچا جہاں ان کی قوم کے بندے کھڑے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا موسیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی عیب نہیں، ہم نے بلا وجہ عیب لگایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی عیب سے برات کر دی۔ یاد رکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا عریاں حالت میں آنا، اس شریعت کے احکام الگ ہیں اور شریعت محمد مصطفیٰ کے احکام الگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود نہیں آئے، اضطرارً لائے گئے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کپڑے پتھر نے اٹھا لیے۔ جیسے کہ اللہ فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، حضرت آدم اور بی بی حوا دونوں کے کپڑے اتر گئے۔ اب جنت میں دونوں کے کپڑے اترے، فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، حضرت آدم بی بی حوا جنت کے درختوں کے پتے پکڑ پکڑ کے اپنے بدن کو چھپا رہے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے وہاں امتحان تھا، وہاں ابتلا تھا، اور یہاں اضطرار تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی برات کرنی تھی۔ اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہو گیا کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے انبیاء ہیں، ان پہ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں۔ اللہ ان کو نسب کے اعتبار سے بھی، حسب کے اعتبار سے بھی، اور بدن کے اعتبار سے بھی بے عیب پیدا کرتے ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی چھوٹی قوم کے بندوں کو نبی نہیں بنایا۔ اس لیے چونکہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، اللہ نے کبھی کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نابینا کو نبی نہیں بنایا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی لنگڑے کو نبی نہیں بنایا، کسی لنجے کو نبی نہیں بنایا، تاکہ نبی کے حسب پر بھی اعتراض نہ ہو، نسب پر بھی اعتراض نہ ہو، اور آپ کے جسد پر بھی اعتراض نہ ہو۔ اللہ کے نبی ظاہر میں بھی پاک ہوتے ہیں، اللہ کے نبی باطن میں بھی پاک ہوتی ہیں، اللہ کے نبی قوات ملکیہ اور قوات روحانیہ سے متصف ہوتے ہیں، ان کی شان اللہ نے بہت بلند بنائی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلا، اللہ چاہے تو پتھروں کو بھی علم عطا فرما دے اور نبی کو علم نہ دے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو بھاگ رہے ہیں، علم ہوتا تو بھاگ دے، علم ہوتا تو پتھر کو کیوں مارتے؟ مانا ان کو پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا، پتھر کیوں بھاگ رہا ہے، لیکن اللہ نے پتھر کو علم دے دیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے کپڑے پہچانے اور دوڑے بھی اس طرف جس طرف لوگ کھڑے ہیں، یعنی کہ پہاڑوں کی طرف چلا جائے، جنگلوں کی طرف چلا جائے۔ اللہ علم دینا چاہے تو پتھروں کو بھی دے دیتی ہیں، اللہ علم دینا چاہے تو پرندے ہدہد کو بھی علم دے دیتے ہیں، اللہ علم دینا چاہے تو چیونٹی کو بھی علم دے دیتے ہیں، اور اللہ علم نہ دے تو اپنے انبیاء کو بھی علم نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت مارے، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے مارا کہ تم نے کیوں میرے کپڑے لے کے بھاگے ہو، اور یہاں سے اللہ کی قدرت کاملہ کا بھی پتہ لگ گیا۔ اللہ چاہے تو پتھر کو بولنے کی بھی توفیق دے دے، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو پتھر کو چلنے کی بھی توفیق دے
دے دے. آپ جس کعبے میں ہیں, جس مقام ابراہیم کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, یہ وہ پتھر ہے جس پہ سیدنا ابراہیم الخلیل نے کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر کی ہے. اللہ نے پتھر کو تابع کر دیا تھا, حکم دیا تھا کہ جب ابراہیم کہیں تو اونچے ہو جاؤ اور جب ابراہیم کہیں تو نیچے ہو جاؤ. اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. اللہ نے فرمایا داؤد میرے پیغمبر, ہم نے تیرے لیے لوہے کو موم بنا دیا ہے, نہ آگ میں ڈالو نہ گرم کرو, جدھر چاہو موڑ لو, جدھر چاہو پھیر لو. تو اللہ اس لوہے کو بھی سمجھا دیتے ہیں کہ میرے نبی کے ہاتھ میں موم ہو جانا ہے. اور اسی طرح اللہ فرماتی ہیں کہ داؤد علیہ السلام وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ وَالطَّيْرَ, اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا, اللہ نے پرندوں کو حکم دیا کہ جب میرا نبی تسبیح کہے, جب میرا نبی ذکر کرے تو تم بھی ساتھ مل جایا کرو. تو جب حضرت داؤد ذکر کرتے تو پہاڑوں سے بھی آوازیں آتی اور پرندے ہوتے وہ رک جاتے, کیونکہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اللہ نے فرمایا کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو میری تسبیح نہ بیان کرتی ہو, جو میری پاکی نہ بیان کرتی ہو. اس سے علماء نے اشارہ نکالا ہے کہ حضرت داؤد تو نبی ہے, وہ اکیلا بھی ذکر کر سکتے ہیں, لیکن پرندوں اور پہاڑوں کو کیوں مسخر کیا کہ جو جماعت میں برکت ہے وہ اکیلے کے اندر وہ مقام نہیں ہوتا ہے. اب دیکھیں ایک بجلی لگی ہو تو روشنی ہے, اب 10 لگی ہیں فانوس میں تو روشنی بڑھ گئی ہے. تو جتنی ایمان والوں کا مجمع زیادہ ہوگا اتنی نور ایمان کے تاثرات اور اثرات زیادہ ہوں گے. اس لیے اللہ تبارک و اور میرے آقا رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں انی لعارف حجرا. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے, حضور نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت. حضور نے فرمایا مکے میں ایسا پتھر ہے جس کو میں جانتا ہوں, پہچانتا ہوں. ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی, میں جب ساتھ گزرتا تھا تو کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ پتھر بھی مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. تو اللہ نے اس پتھر کو سمجھ دی تھی کہ تیرے پاس اب نبی گزر رہا ہے, اس پہ سلام بھیجو. تو یہ میرے اللہ کی شان ہے. علم کا مالک اللہ ہے, لیکن اپنے علم سے چاہیں کتنا چاہیں, جب چاہیں, جہاں چاہیں, جس کو چاہیں وہ عطا فرما دیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی برات کر دی. فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. اور اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی شان والا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا وجیہا کا معنی مستجاب الدعوات ہے, کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایسی شان ہے کہ جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے سب عطا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سے دعا مانگی اللہ میری زبان کھول دے, اللہ نے کھول دی. اللہ سے دعا مانگی میرا اللہ میں اکیلا فرعون کے پاس نہ جاؤں, مہربانی کر کے میرے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دے. حالانکہ نبوت جو ہے وہ صرف دعا سے نہیں ملتی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا مانگتا رہتا ہے. نبوت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. لیکن اللہ آخر میں فرماتے ہیں قال لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام جو کچھ تم نے مانگا ہم نے تیری ساری دعائیں منظور کر لی. اس لیے علماء فرماتے ہیں فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا.
وجیہا۔ اور علماء نے فرمایا کہ جب آپ کی قوم پہ عذاب آیا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی قوم پہ عذاب بھیجا، طوفان بھیجا، ایسا طوفان آیا کہ گھروں میں پانی، باہر پانی، حتیٰ کہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے تھے ان کے حلقوم تک پانی پہنچ گیا۔ اب ساری قوم آئی، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے۔ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اگر آپ نے دعا مانگی، اللہ نے عذاب ہٹا دیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں ایمان لے آئیں گے، ہم بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، اللہ نے عذاب اٹھا لیا تو دعا منظور ہو گئی۔ اس کے بعد عذاب آیا جراد کا، مکڑی کا، اس کے بعد عذاب آیا کمل کہتی ہیں جو جوئیں پڑ جاتی ہیں، اس کے بعد عذاب آیا مینڈکوں کا۔ ہر دفعہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو اللہ نے قبول فرمائی اور عذاب اٹھا لیا، لیکن قوم اسلام نہ لے آئی۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں وجیہا کا معنی وہ شان والا بندہ جس نے جو اللہ سے مانگا اللہ نے عطا فرما دیا، اس لیے کہتی ہیں وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ اب آج کے سبق میں غور کریں، جو آیتیں ہم نے آج کے سبق میں پڑھی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا ایمان والو اتقوا اللہ، یاد رکھو اس کا ظاہری معنی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور محاورت ایمان ہے کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا کیا معنی؟ اللہ کے حکم پہ چلو، نافرمانیوں سے بچ جاؤ، اور اللہ کی عبادت بھی اس انداز میں کرو کہ گویا اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم اللہ کے سامنے ہو۔ تو اصل تقوی کا معنی کیا ہے؟ یعنی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، نافرمانی سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے۔ ایک دفعہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر، اللہ اکبر، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صحابی کا نام آئے تو فوراً کہا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کسی امام، مجتہد، محدث، ولی کا نام آئے رحمت اللہ علیہ، اگر کسی پیغمبر کا نام آئے علیہ السلام، اور میرے مدنی کا نام آئے اللہم صلی وسلم علیہ، یا پورا درود جو نماز میں پڑھتے ہیں، یا کم از کم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی کہو تو الحمدللہ آدمی اللہ کے حکم کی تعمیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ حضرت یہ تقوی کا کیا معنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، متقین بن جاؤ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، کیا معنی ہے تقوی کا؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، کبھی آپ کو کسی ایسے رستے پہ چلنے کا اتفاق ہوا ہے کہ راستہ تنگ ہے اور ادھر کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، کیچڑ ہے، دلدل ہے، خطرہ ہے، پھسلن ہے، اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے اوپر اٹھا لیتا ہوں، کپڑے اچھی طرح باندھ لیتا ہوں کہ کہیں کپڑا نہ پھنس جائے، اور
نظر راستے پہ جما کے قدم 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 رکھتا ہوں کہ کہیں پاؤں ادھر نہ جا پڑے، کہیں ادھر نہ جا پڑے، پھسل نہ جائے، گر نہ جاؤں، کانٹوں میں نہ۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ ہر اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کے صراط پہ چلنا، اسی کا معنی تقویٰ ہے۔ کہ ہر طرف دیکھیں کہ آج شیطانی قوتیں اپنا ناچ ناچ رہی ہیں، ہر طرف ڈش کا فتنہ ہے، فلم کا فتنہ ہے، اور ہر طرف آپ دیکھیں کہ بے حیائی کے چینل کھلے ہوئے ہیں۔ اب تو انہوں نے موبائل کی شکل میں ہر بندے کی جیب میں بے حیائی کا ایک آلہ ڈال دیا ہے، تو اس کے باوجود جو بندہ بچ کے چل رہا ہے، اسی کا معنی تقویٰ ہے۔ اچھا، خدا کی شان دیکھیں کہ جہاں اللہ نے تقوی کا حکم دیا تو تقوی کو معمولی بات تو ہے نہیں، بہت بڑی چیز ہے، اس پہ عمل کرنا بڑی چیز۔ جہاں بھی اللہ نے حکم دیا ہے تو وہاں اس کو آسان کرنے کا راستہ بھی بتا دیا ہے۔ پورے قرآن میں آپ کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ کیسے میرا مولا؟ بڑا مشکل ہے۔ فرمایا کل آنے والے دن کے لیے تیاری کرو کہ مرنا ہے، قبر ہے، قیامت ہے۔ جب ان پہ غور کرو گے تو تقوی آسان ہو جائے گا۔ کہ جب تمہیں قبر یاد ہوگی تو گناہ کیسے کرو گے؟ جب تمہیں اللہ کے دربار میں حاضری یاد ہوگی تو تم گناہ کیسے کرو گے؟ تو اللہ نے راستہ بتا دیا کہ ان چیزوں کا خیال کرو گے، اور فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ سے ڈرو، اللہ جاننے والے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ تو جب اس بات میں یقین ہو جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، تو سامنے بات ہے کہ بڑے سے بڑا بے حیا بھی ہو تو شرم کرتا ہے۔ ایک آدمی بچہ دیکھ رہا ہو تو گناہ نہیں کرتا، جب یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو وہ کیسے گناہ کرے گا؟ یہ تو ہمیں یقین نہیں ہے نا اللہ پر۔ ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں، گناہوں میں ڈوب گئے ہیں، دل گندے اور سیاہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو تم نیکی کرو یا برائی کرو، یاد رکھو اس وقت ذرا سوچ لیا کرو اللہ کے کتنے گواہ میرے اوپر کھڑے ہیں۔ سب سے پہلا گواہ کون ہے؟ کرامن کاتبین۔ اللہ نے فرشتے بٹھائے ہیں، جو کچھ کہو گے کرو گے وہ لکھ رہے ہیں۔ دو گواہ تو کندھوں پہ بیٹھے ہیں۔ اور تیسرا گواہ کیا ہے؟ جس زمین پہ گناہ کرو گے وہ زمین کا ٹکڑا بھی قیامت میں گواہی دے گا۔ تین گواہ ہو گئے۔ اور چوتھا گواہ کون ہے؟ واللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ ہر چیز پہ گواہ، ہر چیز کے جاننے والے، دیکھنے والے، تو اللہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا قیامت والے دن اور بھی گواہ تیرے ساتھ ہوں گے۔ جب بندہ کہے گا مولا یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ تو فرشتوں کو میں نے دیکھا بھی نہیں، گواہوں کو، اللہ حکم دیں گے الیوم نختم علی افواہہم۔ اللہ فرمائیں گے ملائکہ میرے بندے کی زبان پہ مہر لگا کے بند کر دو۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ حکم دیں گے ہاتھوں بتلاؤ تم نے گناہ کیا؟ ہاں اللہ میں نے تو غیر محرم عورت کو ہاتھ لگایا تھا۔ اللہ حکم دیں گے پاؤں گواہی دو، ہاں میں گناہ کے لیے چل کے گیا تھا، میں چوری کے لیے گیا تھا، میں ڈاکے کے لیے گیا تھا، میں قتل۔ تو اب ہر چیز بولے گی، فخذ بولے گی، پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، چمڑا بولے گا، اور آدمی پاگلوں کی طرح حیران ہو کے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا
انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اب وہ حیران ہو کے کہے گا تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو, تم کیوں بول رہے ہو؟ اور کہے گا بکواس نہ کرو, جو زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتے اسی کا حکم ہے, بولو, ہم کیسے چپ رہ سکتے ہیں؟ تو جب اتنے گواہ تیرے اوپر ہے اور پھر بھی تو گناہ کر رہا ہے تو اس سے بڑا ڈھیٹ بندہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. ایمان سے کہیں, اگر ایک سپاہی دیکھ رہا ہو چور چوری نہیں کرتا, زانی زنا نہیں کرتا, ڈاکو ڈاکہ نہیں مارتا, انتظار کرتا ہے کہ پہرے دار ہٹ جائیں تو میں کسی طریقے سے گھس جاؤں, اتنا بھی ڈر نہیں کہ تمہیں خدا دیکھ رہا ہے. اگر اللہ کے دیکھنے کا یقین آ جائے تو گناہ کیسے ہو سکتا؟ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین, وہاں کیا فرمایا تھا کہ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اسی طرح دیکھیں پہلی سورت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے فرمایا میرے بندو ڈرو. میرا مولا کس سے فرمایا؟ الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کا تو شرم کرو. جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہیں رزق دیا ہے, تمہیں ماں کے پیٹ میں اندر حفاظت کی ہے, تمہیں انسان بنایا, تمہیں بندر بنا دیتا, تمہیں ریچھ بنا دیتا, کتا بنا دیتا, کیا کر لیتے تم؟ تو اس سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تم سے پہلے تمہارے باپ دادا اسی طرح چلے جاؤ آدم تک ان کو پیدا کیا ہے. جس نے تیرے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے, اس کی زمین پہ چلتے ہو تو اس کا حیا بھی کرو. رہتے میرے گھر میں ہو اور گالیاں بھی مجھے دیتے ہو. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, آسمان کو تیرے لیے چھت بنا دیا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, پھر تیرے لیے بارشیں برسائی ہیں. وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, پھر تیرے لیے پھل نکالے ہیں, کچھ تو شرم کرو. اللہ اکبر. پہلے دور میں تو لوگ جو ہیں نا جی, ایک پانی کا گھونٹ کسی کے گھر سے پیتے تھے تو کہتے یار میں نے یہاں پانی پیا ہے, اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے حدیثوں میں موجود ہے کہ وہ بڑی عورت جس سے حضور نے پانی لیا تھا, جب مکہ فتح ہو گیا, حنین فتح ہو گیا, طائف فتح ہو گیا, جب رابغ فتح ہو گیا, بدر فتح ہو گیا, حوالی سارا فتح ہو گیا, بنی قریظہ فتح ہو گیا, بنو قینقاع فتح ہو گئے, بنو نذیر فتح ہو گئے, خیبر فتح ہو گیا, سارے علاقے فتح ہو گئے. تو اس بوڑھی نے اپنے قبیلے کو جمع کیا اور سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا میری بات سنو. سارا قبیلہ اکٹھا ہو گیا اور نے کہا ہاں اماں کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا بات سنو, محمد مصطفیٰ نے سارا علاقہ فتح کر لیا. انہوں نے کہا تمہارے قبیلے پہ چڑھائی نہیں کی, ڈر گئے تم سے؟ انہوں نے کہا سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کہا نہیں, مجھ سے جو پانی لیا تھا معلوم ہوتا ہے محمد مدنی کو میرا پانی یاد ہے, اس لیے حضور نے حملہ نہیں کیا. میں چاہتی ہوں سارے قبیلے والے چلو اور چل کے حضور کے دروازے پہ جا کے ہم سب کلمہ پڑھ کے آئے. تو پہلے دور میں تو پانی اللہ فرماتے نا تم میری زمین پہ رہتے ہو, زمین میری ہے, میری زمین پہ اکڑ کے چلتے ہو, میں حکم دوں تو تمہیں غرق کر دے زمین, جیسے قارون کو پکڑ لیا. اور میری نعمتیں کھاتے ہو, پھر مجھ سے بھی نہیں ڈرتے ہو. اس لیے اللہ نے جہاں حکم دیا ہے کہ ڈرو, آگے ڈرنے کے لیے اسباب بھی پیدا کر. یہاں کیا حکم دیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا.
سدیدہ معنی یاد رکھو، سمجھو غور کر کے. بعض علماء نے فرمایا سدیدن کا معنی بات کرو سچی، سدید معنی صادق، اور بعض علماء نے فرمایا سدیدن معنی صراطا مستقیما، اور بعض علماء نے فرمایا سدیدن کا معنی ثواب. لیکن بعض بزرگوں نے ان سارے اقوال کو جمع کیا کہ اللہ نے یہاں نہیں فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا صَادِقًا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. سدید کا معنی ایسا ہے ایسی بات کرو جس میں صدق ہو، جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو، ایسی بات کرو جو ثواب ہو، خطا کا جس میں شبہ بھی نہ ہو، ایسی بات کرو جو مستقیم ہو جس میں ٹیڑھے پن کا کوئی خدشہ بھی نہ ہو، ایسی بات کرو جو قول معروف ہو منکر نہ ہو، ایسی بات کرو جس قول میں حکمت ہو نرمی ہو سختی نہ ہو. انہوں نے فرمایا ایک لفظ میں یہ سارے معنی جمع ہو جاتے ہیں. اور جب تم قولوا قولا سدیدا اس پہ عمل کرو گے، سچی بات کرو گے، جھوٹی بات نہیں کرو گے، سیدھی بات کرو گے، الٹی بات نہیں کرو گے، قول معروف کہو گے، منکر نہیں کہو گے، اللہ تیری دنیا آخرت کے دونوں کام جو ہیں آسان فرما دیں گے. اللہ دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے. ایسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تیرے کام سارے سیدھے کر دوں گا، تیرے عمل سیدھے کر دوں گا، تیرے دینی کام بھی سیدھے کر دوں گا، تیرے دنیاوی کام بھی سیدھے کر دوں گا. ایمان سے کہیں کہ آج دنیا میں دیکھ لو جو آدمی سچ بولتا ہے اس دکاندار کو بھی کوئی پریشان نہیں کرتا. چند دنوں میں بات مشہور ہو جاتی ہے کہ جی ان کے آئے کی بات ہے، دوسری بات یہ کرتے نہیں ہیں، زیادہ بحث کا کیا فائدہ ہے. وقت بھی بچ جاتا ہے اور تجارت میں بھی کامیاب ہے. کسی سے قرضہ لے گا مل جائے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے جو بات کی ہے بات سچی کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. اسی طرح دین کے اندر بھی جب سچی بات کرو گے، اللہ کی توحید بیان کرو گے، اللہ کے نبی کی سنت بیان کرو گے، قرآن و حکمت کی باتیں بیان کرو گے تو تیرا دین بھی سیدھا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ فرماتے ہیں اور تیرے گناہ بھی معاف کر دوں گا. جو خطائیں ہو چکی ہیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں، جب سیدھی بات کرو گے تو گناہ بھی مٹ جائیں گے. اور اس کے بعد ایک نسخہ بتلا دیا میرے مالک نے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرے فقد فاز فوزا عظیما، اس نے کامیاب ہوا، بہت بڑی کامیابی ہے. کون؟ جو اللہ کے رسول کی. اچھا اب ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں. اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. اللہ نے حکم دیا نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، تجارت کرو، سود نہ کھاؤ، نکاح کرو، زنا نہ کرو. اب غور کرو، ہم اطاعت کر رہے ہیں؟ اور اگر اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو پھر کامیابی کیسے حاصل ہے؟ کامیابی کا تو راز اسی میں ہے نا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما.
اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو میرا مدنی فرمائے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس چیز سے میرا محبوب روکے اس سے رک جاؤ، کیونکہ میرا محبوب کوئی حکم نہیں کرتا جب تک کہ اللہ ان کو حکم عطا نہیں فرماتے ہیں۔ تو اب آخری آیات میں اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا کہ کبھی جھوٹ نہ بولو، سیدھی بات کرو، اللہ تمہارے اعمال دنیا کے بھی آخرت میں بھی بہتر کر دیں گے اور تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر دو گے۔ اللہم اجعلنا من الفائزین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھو کہ نماز میں وسوسے آنا جو ہے یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، یہ بلا وجہ تمہیں خدشہ ہے۔ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا، انہوں نے پوچھا کہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہودی عبادت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں کبھی خدشے نہیں آتے، مسلمان عبادت کرتے ہیں، کبھی بیوی یاد آ رہی ہے، کبھی بچے یاد آ رہے ہیں، کبھی وہ کوئی سامان یاد آ رہا ہے، کبھی جانور یاد آ رہے ہیں، کبھی کام ہو دکان کا دروازہ کھلا رہ گیا، سارے وساوس آ رہے ہیں، تو مسلمانوں کو بڑے وسوسے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مسلمانوں کی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا دیکھو بات سنو کہ اگر ایک مکان میں دو کمرے ہیں، ایک کمرے میں سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، خالی ہے، ڈاکو کہاں ڈاکہ مارے گا؟ انہوں نے کہا جس میں سونا چاندی ہے خالی کمرے میں ڈاکو کیا کرنے جائے گا؟ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ تو میری پارٹی ہے یہی جہنمی، ان پہ کیوں کام کریں؟ جن کے اندر ایمان کی دولت ہے وہاں ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے، تو یہ ایمان کی نشانی ہے، گھبرایا نہ کرو وسوسے سے۔ اور علاج کے طور پر یاد رکھیں کہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، اور اسی طرح چہار کل، یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا کریں، انشاءاللہ وساوس آہستہ آہستہ رک جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو اپنی تمام تر ارتکاز توجہ جو ہے وہ اسی طرح ہوگی، یا اللہ میں تیری دربار میں کھڑا ہو رہا ہوں، اللہ اکبر، پوری توجہ ہے۔ اور جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک ایک لفظ پہ توجہ ہو، پتہ لگے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جب 3-4 دن عمل کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وساوس ہٹ جائیں گے۔ اب دیکھو نا کہ ایک آدمی ہے الحمدللہ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے، یہ کون سی قرات ہے؟ اور اسی طرح یاد رکھو کہ مثلاً میرے خیال میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا کرے میری بات غلط ہو، مجھے تو ڈر ہے کہ ہمارے بھائیوں میں سے 70% لوگوں کی نماز ہوتی ہی نہیں، کہ غیر المغضوب علیہم والضالین جو پڑھتے ہیں نماز بالکل نہیں ہوتی جب تک کہ والضالین کی پوری مد نہ کھینچی جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تب جا کے نماز ٹھیک ہوگی۔ اگر آپ پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نماز نہیں ہوتی۔ آسان حل یہ ہے کہ روز الحمدللہ ائمہ حرم کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہو جو بہترین قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، روزانہ سنتے ہو، آخر وہ اتنا کیوں کھینچتے ہیں؟ کچھ تو سیکھو نا، کم از کم حج پہ آئے ہو ایک نماز پڑھنا تو سیکھ جاؤ کہ نماز کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، قعدہ کیا ہے، تشہد کیا ہے، اور جس کیفیت میں کھڑے ہو اسی کیفیت پہ غور کرو کہ اب میں رکوع میں ہوں، سبحان ربی العظیم، اب میں رکوع سے کھڑا ہو رہا ہوں، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى۔
جب آپ غور کریں گے انشاءاللہ 2-4 دن محنت کریں، دیکھیں شیطان کے وساوس سارے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور ایک نسخہ ایک اللہ کے ولی نے لکھا ہے، یہ کتابوں میں نہیں ہے، ایک ولی اللہ نے نسخہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی وسوسوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے تھے، شیطان نے وسوسے ڈال دیے، اب پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھا، پہلی رکعت میں کیا پڑھا، پتہ نہیں کون سی سورت پڑھی تھی، اب کھڑا ہے سوچ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ سلام پھر کے 2 رکعت اور شروع کر دو، اس میں وسوسہ ڈالے پھر 2 رکعت اور شروع کر دو، جب تک وسوسہ ڈالتا جائے تم نماز بڑھاتے جاؤ، وہ خود بھاگ جاتا ہے، کہتے یہ تو گلے پڑ گیا، میں تو اس کی نماز خراب کرنے آیا تھا، یہ تو اور زیادہ پڑھ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اندر یار اس کو وہی 2 رکعت آرام سے پڑھنے دو، اس کو چھیڑا نہ دی، ابھی 6 پڑھے گا، ابھی میری گردن توڑ دے گا، ابھی یہ پھر نماز شروع کر دے گا۔ تو اس لیے ایک ولی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے، رات کو تہجد کے لیے سوئے ہوئے تھے، نیند نہ کھلی، انسان ہے، نیند ہے، غالب آ گئی، تو حضرت سارا دن روتے رہے اور نفلیں پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے کہ یا اللہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا کہ رات میں تہجد سے محروم ہو گیا، ہمارا تو حاجی فرض نہیں پڑتا، آیا حج پہ ہے، ماشاءاللہ آیا حج پہ ہے، فرض نماز وہ جی گھر دور ہے، وہی قریب مسجد ہے، وہ پڑھ لے، انہیں تو جی بلڈنگ میں، اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات چھوڑ یاد رکھو، ایک نماز مرد ہے یا عورت اگر عمدن چھوڑ دی تو یاد رکھو حج کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، واپس چلا جائے بہتر۔ حج مسلمان پہ فرض ہے کہ کافر پہ؟ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو ایک نماز چھوڑے وہ کافر ہو گیا، پھر حج کس بات کا، پہلے تو دوبارہ کلمہ پڑھے۔ باقی ائمہ کہتے ہیں فاسق ہو گیا، لیکن ایک امام ہے اور فقہ کا امام ہے، اور یہاں عرب کے امام تو امام احمد بن حنبل ہیں، انہی کی فقہ پہ فیصلے ہوتے ہیں، اتنا بڑا امام ہے، اور جس کو تم پیران پیر مانتے ہو نا وہ بھی امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، حنبلی تھے۔ ان کا تو فتویٰ یہ ہے کہ ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ اچھا، اور حضور نے فرمایا کہ اگر اذان کی آواز آئے اور مسجد کی جماعت سے نماز نہ پڑھے گویا نماز نہیں ہوگی۔ اب آگے تمہاری مرضی ہے، اللہ ہدایت دے آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ آپ یکم ذی القعدہ کو آئیں، 2 کو آئیں، شوال میں آئیں، جب بھی آئیں، اگر ان مہینوں میں عمرہ کر کے احرام کھول دیا ہے، 1 عمرہ کیا، 2 کیے، 3 کیے، 10 کیے، پھر آپ نے 8 کو حج کا احرام باندھنا ہے، آپ کا حج تمتع ہے۔ ایک موٹی بات یاد رکھو کہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ان 3 مہینوں میں عمرہ کر کے کھول کے پھر بعد میں حج کا احرام باندھنا، اسی کا نام تمتع ہے۔ آپ کا حج تمتع ہے، اور آپ کو 1 بکری تمتع کی دینی ہے۔ آپ انشاءاللہ جب 10 کو مینا آئیں گے، پہلے کنکری ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر سر منڈائیں گے، پھر احرام کھولیں گے۔ کہ میرے دل میں حضور کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں برے برے خیال آتے ہیں، وہ معاف ہیں۔ جو خیال آتا ہے وہ معاف ہے، خیال لاؤ نہیں، خود نہ خیال لاؤ، آیا ہے نکال دو، یہ تو شیطانی حملہ ہے، وسوسہ ہے تاکہ تمہیں دور کرے۔ استغفار پڑھیں، علاج ابھی میں نے بتایا ہے، آخری صورتیں پڑھیں۔ میں اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں 7 یا 8 ذی الحجہ کو نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لوں، وہ کوئی فائدہ ہی نہیں، جب احرام ہی نہیں باندھا تو نفلی طواف کیا مطلب؟ تم تو سلے ہوئے کپڑوں میں کھڑے ہو نا میرا حضرت۔ ہاں، اگر کوئی آدمی 8 کو احرام باندھ کے طواف کر کے صفا دوڑ لے تو بعد میں صفا نہیں دوڑنی پڑے گی، لیکن احرام تو باندھو نا۔ جب احرام ہی نہیں باندھا طواف کے سبب تو نفلی طواف ہے۔
ڈپٹی کے لیے آئے تھے کام کے لیے بغیر احرام کے کوئی جرمانہ نہیں. حج افراد نہیں، افراد دال کے ساتھ. میں نے حج افراد کیا، مزدلفہ میں رات گزاری، صبح نماز سے تھوڑی دیر پہلے شیطان کو کنکریاں ماری. میری ڈپٹی تھی، میں مجبور تھا، کوئی حرج نہیں، جائز ہے. ویسے ماشاءاللہ مسئلہ جلدی پوچھ رہے ہو، یعنی پچھلے حج کا مسئلہ ہے. یار ٹھہر جاتے، ایک آدھے سال کے بعد پوچھ رہے تھے. ہمارا ایک عزیز فوت ہو گیا ریاض میں، اس کی میت پہ گئے تھے، عمرہ نہیں کیا، کوئی جرمانہ نہیں. اگر والد یا والدہ فوت ہو جائیں ان کے لیے ہم حج کریں، بالکل حج بدل کریں، کر سکتے ہیں. پہلے اپنا کرو پھر والد والدہ کا حج بدل کرو. لیکن جب حج بدل کرنا ہو پھر چٹ دے کے نہیں، علیحدہ ٹائم میں آ کے مسئلے سمجھ لو، یا کتاب لے کے حج بدل کے مسائل پڑھو. جو چیز سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا لو، کسی عالم سے سمجھ لو. حج بدل میں بہت مسئلے ہیں سمجھانے والے. کوئی شہید ہو جائے اس کا حج بالکل کریں. اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا. اچھا محفوظ ہے کہ ہر آدمی لانتے بھیج رہا ہے، اچھا محفوظ ہے بھائی. اللہ نے پتھر بنا کے باہر پھینک دیا، یہ محفوظ ہے. اس کو پھولوں میں رکھا ہے اللہ نے سجا کے. کوئی عقل کرو. وہ تو عبرت بنا دیا کہ یہ وہ فرعون ہے جو اکڑتا تھا، آج دیکھو باہر پڑا ہوا ہے. ادرس تو کوئی نہیں دنیا میں. ادریس تو ہے، نبی گزرے ہیں، ادرس تو کوئی نہیں. جب نام لکھنا نہیں آتا مسئلہ کیوں پوچھتے ہو؟ کوئی بیماری ہے یا حکیم نے کہا ہے کہ مولوی مکی کو ضرور تنگ کرو؟ نہیں، بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے نا کہ چلو مفت کا مولوی ہے چھیڑتے رہو. پہلے کسی سے پوچھو کہ لفظ کیا ہے، ادرس ہے یا ادریس ہے. بعض علماء فرماتے ہیں وہ بھی آسمانوں پہ زندہ ہے. ویسے جو بھی آیا موت آئے گی. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. احرام باندھا ہوا تھا، تھکا گیا، لیٹ گیا، کھٹمل تھے، وہ کاٹ رہے تھے، میں نے مار دی. اچھا کیا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حاجی کھٹملوں کو جیب میں رکھے؟ موذی ہے، مار دو. اب سانپ لڑ آپ کہ جناب میں حاجی صاحب ہوں، مجھے کاٹ دو، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا. اچھی بات ہے بھائی احرام میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. تکلیف دینے والی بلا ہے تو اس کو تو ختم کرو. ایک عورت بغیر طلاق کا شادی کر لیا، ایک لڑکی پیدا ہو گیا. وہ لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں، جائز. تو بہرحال جناب یہ ہے کہ لڑکی کا تو کوئی قصور نہیں، قصور تو اس کی ماں کا ہے جس نے گناہ کیا ہے. لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے لیکن نہ کرے تو اچھا ہے. کیوں؟ جب نسب بگڑا ہوا ہو نا تو کوئی نہ کوئی کل خراب رہے گی. کوئی شریف غریب لڑکی ڈھونڈ لو. جب ماں زانیہ ہوگی تو بیٹی کیا سیکھے گی بیچاری؟ گو اس کا کوئی گناہ نہیں، لیکن ہے تو ولد الزنا نا. میں 6 مہینے سے مکے میں کام کر رہا ہوں. مکے میں رہنے والے حج افراد کریں گے، تمتع نہیں. تمتع وہ کرتے ہیں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن کا اہل مکے میں رہنے والا نہ ہو. اب آپ مکے میں رہتے ہیں، 6 مہینے ہو گئے، رمضان میں آ گئے، مکی بن گئے. اب آپ کا حج جو ہے حج افراد ہوگا. ایک آدمی حج کے مہینے میں 1 تاریخ کو ملازمت کی غرض سے آیا، احرام نہیں باندھا، کوئی عرض نہیں.
ڈپٹی پہ آ رہا ہے، نوکری ہے، حج کے لیے ہے، عمرے کے لیے تو نہیں آیا۔ اب اللہ موقع دے دے تو احرام باندھ کے حج کرے، کیوں نہ کرے؟ والی عورتیں جو ہیں جتنے دن حیض ہے اتنی نمازیں معاف ہیں، روزے کی قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے، کیونکہ نمازیں مثلا ایک عورت کو 8 دن حیض ہے تو 40 نمازیں کہاں پڑھے گی؟ وہ تو روز والی 5 ہی نہیں پڑھتی۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کو نمازوں سے معافی دے دی۔ میں نے ایک آدمی کو 1 لاکھ روپیہ دیا ہے کہ تجارت کرو، سال کے بعد جو فائدہ ہوگا مجھے دے گا، لیکن نقصان ہوگا تب بھی تم شریک ہوگے۔ صرف فائدے میں شریک ہو تو حرام ہے، سود ہے۔ اس کو کہو بابا نفع نقصان ہمارا اس طرح ہوگا، مثلا پیسہ میرا کام تیرا، نفع نقصان آدھا آدھا برابر ہوگا، پھر حلال ہے۔ ہاں بے کے حصے کی تقسیم پہلے کر لیں، بالکل پہلے طے کر لیں۔ اگر نماز کی حالت میں پگڑی، ٹوپی یا پگڑی ماتھے پر ہو تو نماز ہو جاتی ہے، قالین پہ ہو جاتی ہے تو ٹوپی پہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ ہماری پیشانی نیچے لگے۔ اگر ایک آدمی حج پہ آ رہا تھا، فوت ہو گیا، انشاءاللہ اس کے قیامت تک اللہ حج لکھیں گے، لیکن حج بدل کرنا چاہو تو کرا لو۔ آدمی قرآن لے کے قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھے وہ ناجائز ہے، ویسے قرآن پڑھ کے ثواب بخشا کریں، اللہ ان کو ثواب دے، لیکن وہ کرائے پہ پڑھنے والے نہ منگوایا کریں، خود پڑھا کریں۔ ہر کام میں شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں کہ تم تو شام کو بیچ پہ جا کے سوئمنگ کرو اور مولوی کو بلا کے کرائے پر قرآن پڑھاؤ، دھیلے کا ثواب بھی نہیں ہوتا۔ خود پڑھو، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کرو، پتہ لگے تمہیں کن کن کو قرآن آتا ہے، تاکہ جب وہ مریں گے ان کے لیے بھی کوئی پڑھنے والا آئے گا۔ دکاندار ناخن پالش بیچتا ہے، بہرحال ناخن پالش بیچنا جو ہے کوئی منع نہیں ہے، لیکن جو عورتیں لگا لیں اس پر وضو کریں تو وضو نہیں ہوگا، ان کو چاہیے کہ ریموو کریں۔ کا جانور کھانا حرام، کھلانا بھی حرام، اللہ کے لیے تو نہ ہوا تو 11ویں والے کا ہو گیا نا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو چیزیں اللہ کے سوا کسی غیر پہ منسوب ہوں وہ حرام ہے۔ بچی کو دودھ پلاتے ہوئے سو گئی، بچی مر گئی، اس پہ کوئی دیت نہیں۔ بہرحال آپ کو راستے میں پیسے ملے ہیں، آپ غریب ہیں تو اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ غریب نہیں ہیں تو غریبوں کو صدقہ کر دو۔ اگر اندازہ ہو کہ کوئی ایڈریس نہیں، کوئی نام نہیں، وہ مالک نہیں ملے گا، اگر ایڈریس ہے تو پہنچانا ہوگا۔ میں عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو کے 2 رکعت صلاۃ الحجہ، صلاۃ الحجہ تو کوئی نہیں ہوتی، صلاۃ الحاجہ ہوتی ہے۔ حجہ مانا مذمت، حاجہ مانا کام، تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، بالکل وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہی تو اللہ کا حکم ہے کہ مصیبت ہے، مشکل ہے، نماز سے مدد پکڑو۔ مجھے ایک آدمی نے زیورات دیے، 500 ریال دیا کہ میرے گھر میں پہنچا دیں، میرے اوپر ڈاکہ پڑ گیا اور سارا سامان تقریباً 12,000 ریال کا جاتا رہا۔ اگر واقعتاً عند اللہ ڈاکہ پڑا ہے تو تم پر امانت کا لوٹانے کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر ڈاکہ ایسا سمجھدار تھا کہ تیرا تو کچھ نہیں گیا، اسی کا پیسہ گیا ہے تو اس کو واپس کرو، اللہ تو جانتا ہے نا۔ ہم سیزن والے مدینے نہ مدینے گئے ہیں
نہ بڑی میقات سے عمرہ کیا، بالکل نہ کریں. ابھی آپ مکے میں رہیں، کام کریں، حج افراد کریں، آپ کے لیے آسان ہے نا میرا بھائی. 10 کو آؤ گے، کنکری مارو، سر مڑاؤ، السلام علیکم، نہ بکری دینی ہے نہ کوئی اور پریشانی ہے. ذی القعدہ کے 1 تاریخ سے 50 دن تک شمیسی میں کام کیا. حاجیوں کے بس میں زمزم کا بوتل، جمعہ کا نماز پر مجھے سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کیا لکھا. اگر وہاں جمعہ ہوتا ہے، جمعہ پڑھا ٹھیک ہے، ورنہ ظہر پڑھتے. اکیلے آدمی تو جمعہ نہیں پڑھتے. عمرہ کیا، طواف کر لیا، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا، دم پڑ گئی. ایک بکری دم ادا کرے. اگر وہ آدمی دوبارہ عمرہ کر لے، اسی وقت سر منڈا دیا، اب دوبارہ عمرہ کرے نہ کرے، دم تو پڑ گئی. سے احرام باندھ کے طواف کیا، طواف کے بعد سر پہ اس طرح پھروا دیا، بعد میں صفا مروہ دوڑا، دم پڑ گئی. جب آپ نے سر منڈوا دیا، احرام سے نکل گئے، آپ گئے 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 آپ